بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت تھی اور اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ پورے علاقے میں اس کے حسن کا چرچا تھا۔ عورتیں اس کا حسن دیکھنے کے لیے آتی تھیں۔ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کر اپنے بال سنوار رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنے آپ پہ بہت فریفتہ تھی کہ میں بہت حور پری ہوں۔ خاوند کو جب دیکھا تو اس نے بڑے ناز اور نخرے سے بات کی کہ ہے کوئی مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے؟ تو خاوند نے کہا ہاں ایک شخص ہے۔ پوچھا کون ہے؟ عبید بن عمیر۔ یہ مسجد نبوی میں مدارس اور خطیب تھے۔ تو میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے۔ آگے سے کہنے لگی تو مجھے اجازت دے تو میں تجھے دکھاتی ہوں وہ کیسے پھسلتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں۔ عورت کو اجازت مل گئی اور وہ نکلی۔ پھر جب مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب جب مولانا عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلے تو عورت نے پہلے اس طریقے سے بات کہی جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو۔ تو مولانا کھڑے ہو گئے۔ اس دوران اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا دی اور کہا۔ وہ کہنے لگی آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں میں تمہیں نہیں جانتا۔ کہنے لگی میں آپ کے پاس آپ کی خواہش پوری کرنے آئی ہوں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تم سے کچھ پوچھتا ہوں۔ اگر تم نے ہاں میں جواب دیا تو پھر میں تمہارے اس معاملے کی طرف توجہ کروں گا۔ عورت نے کہا آپ جو بھی پوچھیں گے میں آپ کی اس ہاں میں ہاں ملاؤں گی۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے درست کہا۔ اور پوچھا جب تمہیں قبر میں داخل کر دیا جائے گا اور پھر سوال و جواب کے لیے بٹھایا جائے گا تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے درست کہا۔ اور پھر پوچھا جب لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے اور تم جانتی نہیں ہوگی کہ تمہارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے درست کہا۔ پھر عبید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اور جب تم پل صراط سے گزرنے لگو گی اور تم نہ جانتی ہو کہ تم لڑکھڑاؤ گی یا ثابت قدمی سے گزر جاؤ گی تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے درست کہا۔ اور پوچھا اور جب اعمال تولنے کے لیے ترازو پر لائے جائیں گے اور تم نہ جانتی ہوگی کہ تمہارے نیک کاموں کا پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درست کہا۔ اور پوچھا اور جب تم سوال و جواب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کی جاؤ گی تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درست کہا۔ اور فرمایا اے اللہ کی بندی اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچو۔ اس نے تمہیں اپنی نعمت عطا کی ہے اور تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ دیکھو کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ذلت ملے گی۔ اب یہ الفاظ ان کے منہ سے اتنے درد سے نکلے وہ شرما گئی اور شوہر کے پاس واپس آ گئی۔ تو اس نے پوچھا کیا کر کے آئی ہو؟ عورت نے کہا کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں؟ عورتیں نیک نہیں ہو سکتیں؟ میں بھی نیک بنوں گی۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کے بعد روز وہ خاوند سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے؟ اگر کہتا ہاں تو وہ وقت خاوند کے ساتھ گزارتی اور اگر وہ کہتا نہیں تو جبہ پہن لیتی اور ساری رات مصلی پہ عبادت کرتی۔ اس کا خاوند کہا کرتا تھا پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فقرہ بول کر میری بیوی کو نیک کیسے بنا دیا۔ ایک وقت تھا کہ میں اس کے ناز و نخروں سے تنگ آ جاتا اور ایک وقت ہے کہ وہ مصلی پر ہی میں نے اس کو دیکھا۔ شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے۔